نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پر اور نیوز چینلوں پر ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، فلسطین اور اسرائیل کے جھگڑے کے سلسلے میں۔ بڑی تباہی مچی ہوئی ہے، بہت سی جانیں چلی گئی ہیں، بہت سی جانیں کی کگار پر ہیں۔ کچھ لوگ فلسطین کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں، کچھ لوگ اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بات اور جو اصل مقصد ہے وہاں جھگڑے کا، وہ شاید ہی کسی کو معلوم ہے۔ بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے علاقے کے لیے مسلمان بھی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں، ادھر سے یہودی بھی لڑ رہے ہیں، ادھر سے عیسائی بھی لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جگہ، وہ مسجد، وہ علاقہ، اس پر اصل میں حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے یا عیسائیوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے یا تینوں کا ہے؟ یا اصل مقصد اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے وقت تو بہت چاہیے، لیکن مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ بعض روایات میں تو یہ لکھا ہے کہ بیت المقدس یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا، اور بعض نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ۔ پھر پوچھا کہ دوسرا اللہ کی عبادت کے لیے گھر کون سا بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا پر دوسرا گھر بنایا گیا۔ پھر معلوم کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ کتنا فاصلہ ہے، یعنی کتنے دن پہلے بیت اللہ بنا، پھر کتنے دن بعد بیت المقدس بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کے بیچ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں گھر بنائے کس نے۔ تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا۔ پھر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس میں بیت اللہ بھی ڈھہ گیا اور بیت المقدس بھی ڈھہ گیا، یہاں تک کہ زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہا۔ زمانہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ عراق کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جائیے۔ وہ اپنی ایک بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں آئے۔ لمبا واقعہ ہے، وہاں پر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب آپ وہاں جائیے، ملک شام، سیریا، فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں جا کر بیت المقدس کی تعمیر کیجیے۔ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہاں ذرا غور کریں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہ بھی اللہ کے نبی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلا حق اس پر مسلمانوں کا ہے۔ پھر زمانہ گزرا، زمانہ آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے
ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی نسلوں میں آگے چل کر یہاں ایک بات اور ذرا سمجھنے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن اسحاق علیہ السلام ملک شام میں رہے جہاں بیت المقدس ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے پھر اولاد یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام جب آئے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ان کے بھائیوں نے ان کو بیچ دیا اور وہ ملک مصر چلے گئے۔ ملک مصر، اپنا شام کا ملک چھوڑ کر ملک مصر میں چلے گئے۔ وہاں اللہ نے ان کو حکومت دی۔ حکومت ملنے کے بعد انہوں نے اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو بھی وہیں مصر میں بلا لیا۔ شام جہاں بیت المقدس تھا وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان سے یہ فرمایا کہ جو تمہارا اصل ملک ہے، ملک شام، جہاں تم رہتے تھے، جہاں بیت المقدس ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کر اس کو دوبارہ فتح کرو اور وہیں رہنا شروع کرو۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ کام نہیں ہوا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غلبہ دے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور پھر جب فرعون سے نجات مل گئی، اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا کہ آپ یہاں مصر میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کے باپ دادا کا ملک ملک شام ہے، سیریا فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں جائیے، وہاں جا کر اس جگہ کو فتح کریں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ فتح نہیں ہوا۔ پھر زمانہ آیا سیدنا داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہے، اور ان کے بعد نبی بنائے گئے۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین اور ملک شام کو فتح کرایا، اور بڑا مشہور ہے۔ اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہوئے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام جب بڑے ہوئے، بادشاہ بنے، تو اللہ نے ان کو بڑے عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی تھی، انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، جانوروں پر بھی، ہواؤں پر بھی۔ تو انہوں نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی جناتوں کے ذریعے، بہت مال و دولت اس میں لگایا، سونے چاندی کی دیواریں تھی، اس کی دیواروں میں سونا، چاندی، یاقوت، زمرد وغیرہ جڑے ہوئے تھے۔ تو تیسری مرتبہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہوئی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، جو اللہ کے نبی تھے۔ تو اس طریقے سے بھی مسلمانوں کا حق اور مسلمانوں کا ایک وہاں پر ایک حق بنتا ہے۔ یہ جو تینوں نبی ہیں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان تینوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جگہ جگہ پر، الگ الگ موقع پر۔ سلیمان علیہ السلام کا جب مسئلہ آتا ہے تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بھی سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو یہودی ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بھی سلیمان علیہ السلام کی امت تھے۔ اس لیے وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چونکہ سلیمان پر ایمان لائے علیہ السلام، ہم سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، تو اس لیے یہ بیت المقدس مسجد اقصی یہ ہمارا، یہودیوں کا رول یہاں سے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ آیا، بہت لمبا زمانہ گزرنے کے بعد زمانہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی مسجد اقصی میں پیدا ہوئے، بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ جو فوٹو دیکھتے ہیں اس میں وہ پیلا سے ایک گنبد بنا ہوا ہے اور ایک عمارت سی بنی ہوئی ہے، وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام وہیں پلے بڑھے، وہیں ان کو نبی بنایا گیا، اور عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔
مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ان کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو بہرحال اسی جگہ سے ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو عیسائیوں کا رول یہاں پر آیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، یہیں پر انہوں نے زندگی گزاری، تو یہ بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بڑی فضیلتیں بیان کی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جب معراج ہوئی، یعنی آپ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس لے گئے، اور پھر بیت المقدس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور بہت سی روایات ہیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی فضیلت بیان کی۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے، یہ تینوں مذہبوں کا اور تینوں دھرموں کا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا، اور مسلمانوں کا تو ہے ہی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تو یہ ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح کرایا۔ اس کی بھی ایک عجیب و غریب تاریخ ہے اور بڑی شاندار تاریخ ہے۔ سن 15 ہجری میں تقریباً، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے 15 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے گئے اور یہودیوں سے اس علاقے کو خالی کرایا۔ بہت ساری لمبی تاریخ ہے، جب سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر 450-500 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اب چونکہ بیت المقدس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور 600-700 سال عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو حاصل کیا تھا، تو عیسائیوں کو مسلمانوں سے دشمنی تھی۔ 500 سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 500 سال کے بعد فرانس سے 3 لاکھ لوگوں کا لشکر عیسائیوں کا چلا۔ 3 لاکھ لوگ عیسائیوں کے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کا جو قبضہ وہاں پر تھا، اس قبضے کو ہٹا کر اپنا قبضہ حاصل کرنے کے لیے چلے 3 لاکھ لوگ۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ فرانس سے جب وہ 3 لاکھ لوگ چلے ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے اتنا قتل عام کیا، اتنی بے دردی سے مارا، کہ انہی کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، عیسائیوں کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے 500 سال کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کیا، اتنا قتل عام کیا کہ ہمارے گھوڑوں کے گھٹنے مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور پھر 600-700 سال سے اب تک مسلمانوں ہی کے قبضے میں چلا آ رہا تھا، اور بیت المقدس اور فلسطین پر مسلمانوں ہی کا قبضہ تھا۔ پھر سن 1948 میں عیسائیوں کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ اب ہم مسلمانوں سے لڑ کر تو اس پر قبضہ نہیں کر سکتے، کریں تو کیا کریں۔ پھر انہوں نے ایک ٹیم بنائی، بہت سارے ملکوں کو اکٹھا کیا، اور ان ملکوں کو اکٹھا کر کے یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کیا۔ ورنہ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس پر فلسطین پر قبضہ کیا، تو وہاں نہ کوئی عیسائی تھا، نہ ہی کوئی یہودی تھا، نہ کوئی غیر مذہب کا تھا، وہ پوری کی پوری زمین مسلمانوں ہی کے قبضے میں تھی۔ لیکن ایک سازش کے تحت یہودیوں کو وہاں بھیجا گیا، اور اس کا ڈیوائیڈیشن کرایا گیا، وہاں ان کو بسایا گیا، اور پھر ان یہودیوں کے ذریعے سے آج پھر مسلمانوں پر ظلم کرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور وہاں آس پاس کے جو علاقے ہیں، فلسطین کے جو چاروں طرف کے علاقے ہیں، ان کو پیسے دے دے کر خرید لیا گیا۔ وہاں نہ کوئی مدد بھیجی جاتی ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو وہاں کھانے پینے کے سامان کو بھی بھیجنا بند کر دیا گیا۔
ایسے ظلم وہاں پر کیے گئے کہ اس طریقے سے وہاں تینوں مذہب کے لوگ، مسلمانوں کا تو پہلے سے ہی حق ہے، اس کے بعد یہودیوں کا، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے، اور عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی تھی اپنے زمانے میں کہ جب قیامت قریب آئے گی، قیامت جب قریب آئے گی تو یہ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فتح عطا فرمائیں گے، اور جب بیت المقدس فتح ہوگا تبھی قیامت آئے گی۔ یہودیوں کا کہنا اور یہودیوں کا ماننا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہاں اپنا مندر نہیں بنا لیں گے اور اس مندر میں دجال نہیں آ جائے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہودی اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ ہم قبضہ کریں، یہاں اپنا مندر بنائے، اور مندر جب وہ بنے گا تو دجال آئے گا، دجال آئے گا تو پھر ہم پوری دنیا پر قبضہ کریں گے، پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہوگا تو پھر قیامت آئے گی۔ مسلمان اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جب بیت المقدس کو ہم فتح کر لیں گے تو عیسیٰ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جن کو 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا تھا، وہ آئیں گے اور آ کر پھر وہ پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ یہ لڑائی اب وہاں پر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ تو تاریخ ہے مختصر جو بتائی گئی ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم مسجد اقصی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں اس دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہیں، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ مدینہ منورہ کی مسجد، مکہ مکرمہ کی جو مسجد ہے، اس کے بارے میں تو تھوڑی بہت تاریخ ہم جانتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی تاریخ تو بالکل بھی نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے، 1% بھی نہیں جانتے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ ہم وہاں اپنا حق کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں، مسلمان اس کو اپنی مسجد کیوں بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ تاریخ کو پڑھیں اور پڑھ کر پھر غور کریں کہ اصل میں وہاں کس کا حق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ پھر جب آپ پڑھیں گے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ وہاں کا حقدار کون ہے۔ پھر جب آپ پڑھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی اور قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، اس میں بھی بیت المقدس کا بڑا رول ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جہاں پر، وہ جو مسلمان وہاں پر بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے اپنے جان کی، مال کی، عزت کی قربانیاں دے رہے ہیں، یقیناً وہ حق پر ہے۔ پھر دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اگر کچھ مدد کر سکتے ہو وہ کریں، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔